خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدا یسوع مسیح کی تمثیل کے سلسلے میں سے ایک اور تمثیل لے کر حاضر ہوں۔ اور عزیزو، آج جس تمثیل کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 21 باب میں ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ یہ دو بیٹوں کی تمثیل ہے، دا پیرابل آف ٹو سنز، ون اوبیز اینڈ ون ڈز ناٹ۔ دو بیٹے جن میں سے ایک نے باپ کا حکم مانا اور ایک نے نہیں مانا۔ اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لوکا اس کا 21 باب اور اس کی 28 آیت سے 32 آیت تک لکھا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو، یہ تمثیل یسوع مسیح نے اپنے اختیار اور قدرت کے تعلق سے بیان کی، کیونکہ یہودی قوم اور جو قوم کے بزرگ تھے اور جو بڑے لیڈر تھے قوم کے اور سردار کاہن جو تھے، وہ یسوع مسیح کے اختیار اور قدرت کو ماننے کو تیار نہ تھے، اس کا حکم نہ مانتے تھے، اور یسوع مسیح کو نہ صرف رد کرتے بلکہ اس کی تعلیم کو بھی جھٹلاتے تھے۔ اور قوم کے جو بزرگ ہیں، وہ یوحنا کا جو بپتسمہ تھا جو یسوع مسیح کے تعلق سے تیار ہونے کے تعلق سے تھا، اس سے نہ صرف انکاری تھے بلکہ اس کی ایمان کی بلاہٹ کو بھی وہ رد کرتے تھے اور اس سے انکار کرتے تھے۔ اور اسی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یسوع مسیح نے ان پر یہ مثل صادق کہی اور اس نے ان کو یہ تمثیل سنائی، جس میں سے اس نے انہی سے جواب طلب کیا، اور ان کا اپنا جواب، ان کے منہ کے الفاظ انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں۔ اور یہی خدا کا کلام ہمیں ایمان کی زندگی کے اندر ہم پر اپیل کرتا ہے کہ ہم کس طور سے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم اس کی بلاہٹ، اس کی قدرت اور اس کے اختیار کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں گے، اسی طرح خدا ہمیں اس کا اجر بھی دے گا۔ اور جس پیمانے سے ہم ناپتے ہیں، اسی سے نہ صرف ہمارے واسطے اس دنیا میں بلکہ ایمان کے تعلق میں بھی، ایمان کے پرکھ کے اندر بھی ہم سے ویسے ہی سلوک کیا جائے گا۔ اب اس تمثیل میں یسوع مسیح نے در حقیقت نہ صرف سردار کاہن اور قوم کے لیڈروں بلکہ آج کے نام نہاد مسیحیوں کو بھی ملامت کی ہے۔ اس تمثیل کے وسیلے سے وہ ہمیں ملامت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے۔ اب جس طرح اس تمثیل میں ہم نے پڑھا کہ باپ نے پہلے والے سے کہا، اپنے پہلے بیٹے سے کہا، اس کو حکم دیا اور اس نے صاف انکار کر دیا، اسے کہا میں نہیں جاتا۔ لیکن بعد میں اس نے اپنا ارادہ بدلا اور وہ پچھتایا اور پچھتا کر گیا۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دوسرے بیٹے کے پاس گیا تو اس نے بڑی انکساری اور عاجزی سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، اچھا جناب میں جاتا ہوں۔ یہ لفظ کہہ کر وہ اس کے سامنے پھر نہیں گیا اور نہ اس کا حکم اس نے مانا، یعنی کہ کہہ کر بھی اس نے اس کو پورا نہ کیا۔ جب یسوع نے یہ تمثیل سنانے کے بعد سوال کیا کہ تم میں سے، اب میں پوچھتا ہوں کہ کون ان میں سے باپ کی مرضی بجا لایا، تو ان لیڈروں نے جواب دیا کہ پہلا،
फिलफोर और हम कह सकते हैं कि लाशऊरी तौर पर, नादानिस्ता तौर पर उन्होंने फौरन यह जवाब दिया कि हां जी, पहला उसका हुक्म बजा लाया। यानी पहला कौन था? जो इनकारी था, जो उसका हुक्म मानता ही नहीं था, जो स्ट्रेट अवे इनकार कर रहा है। और उन्होंने कहा कि हां, जो इनकारी था उसने हकीकत में बाप की मर्जी बजा लाई, लेकिन जो बाप का इनकारी नहीं था उसने मर्जी बजा नहीं लाई। ये बात हमें अपील करती है उन लोगों के ताल्लुक से जो मसीही भी कहलाते हैं, ईमानदार भी कहलाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहलाते हुए भी यीशु मसीह का हुक्म नहीं मानते। लेकिन ऐसे लोग गैर कौमें जो खुदा पर ईमान नहीं लाती, यीशु मसीह की निजात को कबूल नहीं करती, लेकिन बिल आखिर जब उन्हें समझ आती है तो वो फिर उसका इकरार करती हैं। अब इन लीडरों ने नादानिस्ता तौर पर जो जवाब दिया, दरअसल ये जवाब खुद उनके मुंह से उनके अपने ऊपर इल्जाम लगाता था और खुद उन्हें इस बात का मुजरिम ठहराता था कि वो खुदा के इनकारी हैं। और फिर उनके जवाब में इस तमसील के जरिए यीशु मसीह ने यह वाजे किया कि जो जुबान से खुदा का इकरार करते हैं और दिल से उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते या उससे दूर हैं, वो मसीह को हकीकी तौर पर निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। महज वो अपने लफ्जों से, कलाम कहता ना कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी तमजीद करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। इनके मुकाबले में वो गैर कौमें जो अपनी गुनाह की हालत का इकरार करते हुए भी पछताएं और हकीकी तौबा की मुतलाशी हों और हकीकी तौबा के जरिए मसीह की निजात के पैगाम को और उसके अख्तियार को कबूल करें, वो खुदा की बादशाही में जरूर ही दाखिल होंगे। हमारा खुदा पर ईमान लाना और उसकी बादशाही में दाखिल होना हमारे ईमान के इकरार पर मुनहसर है। ये लोग पहले बेटे की मानिंद हैं, जिन्होंने अव्वल तो यूहन्ना के बपतिस्मे की मुनादी, तौबा की मुनादी से इनकार किया, उसके पैगाम को रद्द कर दिया, मगर बिल आखिर बहुतों को बाद में यह एहसास हुआ और उन्होंने उस तालीम से समझा और उन्होंने अपने आप में पछतावा महसूस किया, अपने गुनाह आलूद जिंदगी और नस्ल दर नस्ल गुनाह, आबाओ अजदाद के गुनाह की हालत में रहने की हालत को और गुनाह की हालत में अपनी सारी जिंदगी को गुजारने के इस हकीकत को जाना और उन्होंने तौबा करके यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह पर ईमान लाए। जबकि मजहबी रहनुमा, लीडर, सरदार काहिन जो थे वो सब दूसरे बेटे को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस जगह पर। उन्होंने बज़ाहिर यूहन्ना की मुनादी को दुरुस्त तो तस्लीम कर लिया था कि हां, जैसे दूसरे बेटे ने कहा अच्छा जनाब, उन्होंने बज़ाहिर तो उसकी तालीम को दुरुस्त तो तस्लीम कर लिया, मगर गुनाहों की माफी के लिए तैयार ना हुए और ना ही मसीह पर ईमान लाए। तो फिर क्या हुआ? लिहाजा गुनहगार तो तौबा करके खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए, लेकिन जो ऑलरेडी बादशाही के फर्जंद थे, जो ईमान की हालत में थे, वो अपनी खुद साख्ता तौजीहात पर ईमान रखते हुए अपने आप को खुदा की हजूरी में मुतमईन करते रहे। आज बहुत से लोग अपने आप को मुतमईन करते हैं, महज चर्च चले जाना, रस्मी तौर पे या बहुत सी रसूम को अदा कर देना, ये खुद को तसल्ली देना, जब तक कि हकीकी तौबा, हकीकी तब्दीली हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आती। आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बतेरे गुनहगार, हकीकी गुनहगार जो हैं, जब उन्हें एहसास होता है वो निजात के मुतलाशी हैं और जब उन्हें निजात मिल जाती है, जब उन्हें हकीकी खुशखबरी, जब उन्हें उन पर यह बात जाहिर हो जाती है कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है, उसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, तो वो शौक से, लगन से और सच्चाई से, उनमें मकर नहीं होती, सच्चाई से खुदा को कबूल करते हैं। लेकिन इसके बरक्स बहुत से ईमानदार कलीसियाओं में खुदा परस्ती का लिबादा ओढ़े हुए हैं, उन्होंने अपने चेहरों पर नकाब चढ़ाए हुए हैं, खुदा परस्ती के वो पीछे रह जाएंगे। यीशु ने इस तमसील के जरिए वाज़ेह कर दिया
کیا لکھا ہے کہ یوحنا تو راستبازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا لیکن تم نے اس کا یقین نہ کیا. یعنی توبہ اور ایمان کے وسیلے راستبازی کی منادی کرنے والے کا انہوں نے نہ تو یقین کیا اور نہ اپنے اندر اپنی گناہ آلودہ حالت کا احساس پیدا ہونے دیا. آج بھی اکثر بہت سے نام نہاد ایماندار اسی غلط فہمی کا شکار ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم ٹھیک رسم پر چل رہے ہیں, ہم سب کچھ کریں. وہ حقیقی زندگی کو بھول چکے ہیں. ان کے ذہن سے حقیقی زندگی بالکل معاف کر دیا گیا ہے. ان کے ذہن کو حقیقی زندگی کے تعلق سے وہ اپنی دنیا کے اندر خوش ہیں, دنیاوی باتوں کے اندر خوش ہیں اور حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں. اور اگر آپ وائز کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے آخری باب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے جوان تو اپنے ایام میں اپنے دل کو خوش کر بہلا جو چاہے تو, لیکن یاد رکھ, وہاں پر بڑی ایک خاص تنبیہ کی گئی ہے, یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں طلب کرے گا. یہ یاد رکھنا ہی ہم بھول چکے ہیں. ہم مسیحی تو کہلاتے ہیں لیکن مسیح کہاں ہے ہماری زندگیوں کے اندر. مکاشفہ کے اندر یسوع مسیح نے کہا پر پس مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. ہم اپنی پہلی نجات, بلائے جانے کو, اپنے گناہوں کے معاف کیے جانے کی حالت کو بھولے بیٹھے ہیں. ہم محض یہ نام اپنے اوپر لے کر کے شاید ہم مسیحی ہیں, ہم خدا کی حضوری سے بہت دور جا چکے ہیں کیونکہ صرف مسیحی کہلانا نہیں بلکہ مسیحی ہونا ایک خاص بات ہے. اب پہلے بیٹے نے تو انکار تو کیا, یہ گناہ کی حالت کو ریپرزینٹ کرتا ہے, لیکن پچھتا کر گیا, بلاخر اس نے نجات کو قبول کیا. دوسرے بیٹے نے اقرار کیا, ہاں جناب آج ہم بہت سے لوگ اقرار تو کرتے ہیں, چرچوں میں حاضر تو ہوتے ہیں, مسیحی کہلانا تو پسند کرتے ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے. حقیقی توبہ اور حقیقی تبدیلی کی ضرورت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے, آپ چرچ میں جاتے ہیں تو آپ راستبازی اور نجات کو پا لیتے ہیں. ہرگز نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص اگر کسی گیرج میں سو جاتا ہے تو وہ صبح اٹھ کر خود کو یہ سمجھے کہ میں مکینک بن گیا ہوں. گیرج میں سونا ہمیں مکینک نہیں بناتا, بلکہ ہمیں اس چیز کو پراپر سیکھنا. ہمیں سمندر کے یا دریا کے کنارے بیٹھنے سے تیراکی نہیں آتی. اگر کوئی ہر روز دریا کے کنارے چہل قدمی کرتا رہے اور سمجھے کہ مجھے تیرنا آ گیا ہے, ہرگز نہیں. ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. آپ کو پتا ہے وہ بچپن میں ہم ایک کہانی پڑھا کرتے تھے, وہ سامری جادوگر اور اس طرح کی کہانیاں, تو اس میں ایک پارس پتھر کا ذکر ہوتا تھا. یعنی پارس پتھر, اس پتھر کو کہا جاتا تھا کہ وہ جس چیز سے بھی گھس جائے اس چیز کو سونا بنا دیتا ہے. اور آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارس پتھر بھی ہیں ہمارے درمیان, کیونکہ وہ ایک بڑی اچھی ضرب المثل ہے کہ عامل بے عمل پارس پتھر کی مانند ہے جو دوسروں کو تو سونا بنا دیتا ہے, خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے. پارس پتھر کی بھی یہی خاصیت ہے کہ وہ جس چیز کو چھو جائے اس کو سونے میں بدل دیتا ہے, لیکن خود تو وہ پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے. عزیزو, ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں ہمیں عمل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. آج بہت سے لوگ خدا پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقی توبہ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے, اور کلام اس بات کی ہم پر گواہی دیتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے اٹ سیلف مردہ ہے. حقیقی توبہ تب تک ممکن نہیں ہوتی جب تک دل سے اس کی ضرورت کو محسوس نہ کیا جائے. پہلے بیٹے نے دل سے پچھتا کر یہ سمجھا کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے, میں نے باپ کا انکار کیا ہے اپنے گناہوں کے ہاتھوں, اس لیے وہ پچھتایا اور پھر گیا اور واقعی وہ باپ کی مرضی بجا لایا, اس نے باپ کے حکم کو مانا. لیکن دوسرا جو باپ کا بڑا لاڈلا ہوگا شاید, اس نے کیا کیا, اچھا جناب بڑا ادب, بڑا شو آف کیا. آج ہم بھی ایسے ہی شو آف کرتے ہیں, رسمیں پوری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا کی نگاہ میں ہم کوتاہ نظر ہیں اور سچائی سے دور ہیں. ہم منافقت پر قائم ہیں اور خدا کے ہاں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے متحمل نہیں ہو سکتے. کوئی تب تک خود کو مسیحی کہنے کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ مسیح کے اختیار کو اپنی زندگی میں قبول نہ کر لے.
پہلے بیٹے میں حقیقی شرمندگی پیدا ہوئی، جس طرح اس نے سرعام انکار کیا تھا لیکن پیچھے کو پچھتایا، بعد میں پچھتایا، اسی طرح حقیقی توبہ بھی جو ہے ہمیں حقیقی پچھتاوا اور اپنے اندر اس بات کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے، جو ہمیں ہمارے حقیقی گنہگار ہونے کا احساس دلاتا ہے اور پھر ہمارے اندر توبہ کی ضرورت کو محسوس ہونے کو اجاگر کرتا ہے۔ گناہوں کو چھپانے سے نجات نہیں ملتی، بلکہ ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرنے سے خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ مثال کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ یسوع اپنی بادشاہی میں سب کو بلانا چاہتا ہے، وہ اپنی بادشاہی میں سب کو دعوت دے رہا ہے اور ہمیشہ کی زندگی وہ پیش کر رہا ہے جو کہ مفت ہے۔ ضرورت ہے کہ کون اس کی سنتا ہے۔ اس نے دونوں کو، راستوں کو اور ناراستوں کو، گنہگاروں کو اور راست بازوں کو، ایمانداروں کو اور غیر ایمانداروں کو، سب کو بلایا ہے اپنی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، لیکن ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی حضوری میں اپنے آپ کو گنہگار محسوس کر کے اس بات کی ضرورت محسوس کریں کہ واقعی ہمیں حقیقی توبہ کی ضرورت ہے اور اس کی ہم بلاہٹ کو قبول کریں۔ بہت سے لوگ رسمی طور پہ زبانی کلامی تو اس کی بلاہٹ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی طور سے دل سے اس کو قبول نہیں کرتے۔ یسوع مسیح ہم سب کو اپنی بادشاہی میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ہمیں اپنی خوش فہمیوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے اور مسیح کی مفت بخشش کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو وہ ہم سب کو دے رہا ہے۔ اس کا بلاوا آج بھی ہے، وہ آج بھی ہمیں اپنے کھیت میں، اپنی بادشاہی میں نجات کے کام کے لیے بلا رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کی آواز کو سن کر اپنے کان بند کرتے ہیں، یا ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کی آواز کو سن کر اس کا جواب دیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ دوسرے نے کہا اچھا جناب، اس نے جواب تو دیا، پوزیٹیو دیا، لیکن عمل نہ کیا۔ اس کا ایمان بغیر اعمال کے مردہ تھا۔ دوسرے نے بظاہر تو انکار کر دیا، لیکن بعد میں وہ پچھتایا اور اس نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے۔ کیا ہمارے اندر ایسا پچھتاوا پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے اندر یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بلا رہا ہے اور ہم اس کی بلاہٹ کا حصہ بنیں؟ وہ ہمیں مفت بخشش پیش کر رہا ہے، وہ ہمیں نجات دینا چاہتا ہے۔ اگر یہ ضرورت اپنے اندر محسوس کر رہی ہیں تو خدا آپ کو اپنی بادشاہی کا حصہ بنائے گا، کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کا حصہ بنیں۔ وہ اسی لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے آیا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں، میرے ساتھ رہیے گا ایمان کے ساتھ۔ ہمارے نہایت ہی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے جیکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتا ہوں۔ تیرے نام کو دھنباد کہتا ہوں۔ خداوند اقرار کرتا ہوں کہ مجھے تیری نجات کی ضرورت ہے۔ خداوند خدا، تیری بادشاہی کا حصہ بننے کے لیے آج بہت سی روحیں خداوند خدا تیری حضوری میں خداوند خدا منتظر ہیں۔ یسوع کے نام میں یہ فضل بخش کہ وہ خداوند تیری بلاہٹ کو سن کر اسے قبول کریں اور تیری بادشاہی کا حصہ بن جائیں۔ ہاں خداوند خدا، تیری کبھی بھی یہ مرضی نہ رہی تھی کہ انسان جہنم میں جائے، بلکہ تیری مرضی ہے کہ سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو اسی لیے آیا اور خداوند خدا ہمیں یہ فضل دے کہ تجھ پر ایمان لا کر تیری بخشی ہوئی ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو سکے۔ ہاں خداوند خدا، اس پروگرام کے ذریعے، اس سرمن کے ذریعے، اس میسیج کے ذریعے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو دیکھیں گے، جو بعد میں دیکھیں گے، جو سنیں گے، ان کو یہ فضل بخش کہ ہم اس نجات کی ضرورت کو اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں۔ ہاں خداوند خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے یہاں پر خداوند خدا یہ دعائیں خیر چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی جسمانی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر، اگر کسی کی کوئی روحانی ضرورت ہے تو اپنے الہی خزانے سے اسے پورا کر۔ ہماری خداوند خدا ضرورت ہے کہ تیری نجات کو پہچانے، ہمیں فضل دے، ہماری آنکھیں کھول تاکہ تیری شریعت کے عجائب کو دیکھ سکیں۔ ہاں خداوند خدا، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کی ساری بیماریوں کو خداوند تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ تو نے جب اپنے بدن پر ایک کم 40 کوڑے میرے گناہوں کے لیے اور ہمارے گناہوں کے لیے کھائے تو خداوند خدا ان کوڑوں کے اندر
خدا جو ریکھائیاں پیدا ہوئی ان میں ہمارے گناہ اور ہماری کوتاہیاں اور کمزوریاں اور خطائیں بھی پروئی گئیں، کیونکہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ یسوع کے نام میں تیرے لہو کی قدرت کو ان لوگوں کی زندگیوں پر چاہتا ہوں تاکہ یہ تجھ میں شفا پائیں اور تیرے نام کے جلال کا وسیلہ ٹھہریں۔ ہاں خدا اگر کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، خاندانی مسئلہ ہے، کسی فیملی کے اندر ناچاکی، پریشانی، مصیبت، مشکل، آزمائش ہے، یسوع کے نام میں تو ان کا مداوع کر، کیونکہ تو حل مشکلات ہے، تو ہی روغن بلسان ہے، تو ہی خدا اکسیر ہے اور تو ہی قوت ہے، تو ہی شفا ہے، تو ہی شفا کا منبع ہے، تو ہی فتح ہے اور تو فتح سے بڑھ کر غلبہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ ہمیں ایمان میں بڑھنا سکھا۔ ہاں خدا ہماری کم اعتقادی اور بے اعتقادی کا علاج کر، کیونکہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ساری التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ بہت جلد میں ایک اور تمثیل لے کر آؤں گا، چند دنوں تک میں آپ کے سامنے ایک اور تمثیل ہے، آگاہی کی تمثیل میں اس کو کہتا ہوں، قوموں کی عدالت کی تمثیل، یہ آخری تمثیل ہے، اور اس کے بعد جو فگر آف سپیچ ہے میں اس پر تھوڑا سا بیان کروں گا، اور اس طرح سے ہمارا یہ جو تماثیل کا سلسلہ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور سلسلہ شروع کریں گے، یا میں کسی اور طور سے خدا کے کلام میں سے دیگر تعلیمات لے کر آؤں گا۔ اور تب تک کے لیے خداوند میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور جو خدمت میں کر رہا ہوں اس کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ خدا اس کو پھلدار کرے، اور بالآخر اس آن لائن سرمنز کے ذریعے، لائیو سٹریمنگ کے ذریعے چند ہی لوگ اگر خدا کی حضوری میں حقیقی توبہ کو محسوس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا منادی کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، میری اچیومنٹ ہو جائے گی، کیونکہ خدا جو ہے وہ بھلائی کا خدا ہے، اور میرا یہی مشن ہے کہ کم سے کم روحیں جہنم میں جائیں، زیادہ سے زیادہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اگر ایک روح جہنم کی طرف جا رہی ہے تو اگر اسے ہم خدا کی منادی کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کی طرف موڑ لیں تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس ساری اچیومنٹ کے لیے خدا کی حضوری میں اس کو مقرر کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں اور اس منادی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ وقت نزدیک ہے، ہم آخری دور میں رہ رہے ہیں، یسوع مسیح کی آمد ہونے والی ہے، دنیا کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بہت خطرناک صورتحال کے اندر سے گزر رہے ہیں، دنیا کی شکل بدلتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے، اور لوگ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بے دینی بڑھتی جا رہی ہے، بتہروں کی محبت ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہے، اور ابلیس بھی شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی طرح سے کسی کو پھاڑ کھائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اس لیے اس اخیر دور کے اندر اپنے آپ کو خدا کی منادی کے لیے تیار کریں، تاکہ ہم خدا کی حضوری میں شادمانی کے ساتھ اور بھی بہت سی مرنے والی روحوں کو بچا سکیں اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بنا سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔